السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، نظام الدین اور شورا کے اختلاف کو لے کر حضرت مولانا محمد سلمان صاحب الحسینی الندوی کا ایک اور بیان آیا ہے۔ حضرت میں اس بیان کے اندر بہت سارے خلاصے کیے ہیں۔ بیان تھوڑا لمبا ہے، آئیے پہلے بیان کو ملاحظہ فرماتے ہیں، بعدہ اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ بیان تھوڑا لمبا ہے، میں گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑا وقت نکال کر بغور سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ بیان کے بعد تھوڑا تبصرہ کریں گے۔ ہمارا چینل سبسکرائب کرو، بیل آئیکن پریس کرو تاکہ آپ کو نئی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا سید سلمان صاحب حسینی ندوی دامت برکاتہم۔ تبلیغی جماعت کی تازہ کوششوں کے سلسلے میں ہم مولانا سے چند سوالات پوچھیں گے۔ مولانا، سوشل میڈیا کے حلقوں میں اس وقت تبلیغی جماعت کے دونوں دھڑوں کا اختلاف موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ مزید برآں جناب نے تبلیغ کے دونوں حلقوں کو ملانے کے لیے جو قابل عمل فارمولہ پیش کیا تھا اسے بھی تنازع کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر بعض نوفارغین مدارس طلبہ بھی غیر مہذب انداز میں اس مسئلے کو گرماتے ہوئے آپ کے گزشتہ انٹرویوز اور آپ کے جاری کردہ خطوط اور ان کے بعض حصوں کو دارالعلوم کی گستاخی یا ازالہ حیثیت عرفی قرار دے رہے ہیں۔ جس انٹرویو میں آپ نے خاص طور سے بات ارشاد فرمائی تھی کہ دارالعلوم کو مولانا سعد صاحب کی رجوع کو قبول کرتے ہوئے اس سلسلے میں سرپرستانہ اقدامات کرنے چاہیے تھے، اور رجوع کے بعد یہ اقدامات نتیجہ خیز ثابت ہو سکتے تھے۔ اس کو لے کر دارالعلوم دیوبند کے دو موقر اساتذہ جناب مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی اور جناب مولانا سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم کی گفتگو بھی وائرل ہوئی ہے، جس میں انہوں نے آپ کے بیان کو دارالعلوم کی ازالہ حیثیت عرفی یا اس کی گستاخی قرار دیا ہے۔ یہ سوال بھی کیا ہے کہ کیا آپ فتویٰ دارالعلوم دیوبند بنام مولانا سعد صاحب کاندھلوی دامت برکاتہم سے متفق ہیں؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میں آپ کے اس چینل کے ذریعے تمام مشاہدین اور سامعین کو مخاطب کرتے ہوئے یہ عرض کرتا ہوں کہ مرکز میں جب سے اختلافات کا سلسلہ شروع ہوا اس وقت سے میں مضامین بھی لکھ رہا ہوں اور خطاب بھی کر رہا ہوں۔ پہلے دن سے میری کوشش ہے کہ اختلاف صرف علمی اختلاف تک یا انتظامی اختلاف تک رہے۔ علمی اختلاف کبھی ممنوع نہیں رہا ہے، انتظامی اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف کو نزاع بنا دینا، اختلافات کے نتیجے میں جھگڑے ہونا، مسجد جو پوری امت کو جوڑنے کے لیے ہے اور اللہ کے لیے ہوتی ہے، کسی کی جائیداد نہیں ہوتی، اس کو بھی نزاع کا، جھگڑوں کا، فتنوں کا مرکز بنا دینا، مسجدوں میں جھگڑے شروع ہو جائیں، اور بات پھر اتنی بڑھے کہ نہ صرف یہ کہ دو مرکز ہو جائیں اور دو حلقے ہو جائیں، نوبت یہاں تک پہنچے اور اس ملک میں کہ جہاں سب سے بڑا تبلیغی اجتماع سالہ سال سے ہو رہا ہے، بنگلہ دیش کی سرزمین پر آپس میں تبلیغی بھائیوں پر، بوڑھوں پر، جن کی داڑھیاں دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ علماء ہیں، صلحاء ہیں، اولیاء ہیں، ان پر ڈنڈوں سے حملے، پتھروں سے حملے، لوگوں کی شہادت ہو جائے، لوگ زخمی ہو جائیں، بات یہاں تک پہنچ جائے۔ ایک ایسی تنظیم، ایک ایسی تحریک جو تمام تحریکات میں اپنا سب سے زیادہ نمایاں امتیاز یہ رکھتی تھی کہ وہاں فقہی بھی اختلافات نہیں ہوتے، کلامی اور اعتقادی اختلافات کا تو سوال ہی نہیں، فقہی اختلافات بھی نہیں چھیڑے جاتے، فقہی مسائل بھی نہیں بیان کیے جاتے کہ علماء سے پوچھے جائیں۔ جہاں سارا زور فضائل اعمال پر دیا جاتا رہا، جہاں امت کو دعوت کے لیے بلکہ اپنی اصلاح کے لیے متحرک کیا جاتا رہا، جہاں باہر کے ماحول سے مسجد میں لایا گیا تاکہ سکینت کا ماحول ملے،
اور خضوع کی کیفیت پیدا ہو، جہاں توحید سمجھائی گئی، علم سمجھایا گیا، جہاں ذکر سمجھایا گیا، جہاں مسلم کا اکرام سمجھایا گیا بلکہ لازم کیا گیا، جہاں دعوت کے راستے میں جان و مال کی قربانی سکھائی گئی، وہاں ایسا ہونے لگے۔ یہ افسوس کی بات ہے، المناک بات ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے جو میسج جا رہا ہے تمام لوگوں کو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اتنا خراب میسج جا رہا ہے جس کے نتیجے میں ڈر یہ ہے کہ کہیں کام بند نہ ہو جائے یا اتنا بدنام نہ ہو جائے کہ پھر اس کا کوئی اثر ہی باقی نہ رہے۔ ان تمام حالات میں ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے، اور میں نے عاجزانہ کوششیں کی کہ سب سے بہتر شکل ہے کہ دونوں متفق ہو جائیں، جو مرکز سے چلے گئے مرکز واپس آ جائیں۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو اپنے اپنے مراکز میں اپنے نہج پر اپنے نظریے کے ساتھ کام کریں، لیکن کسی مسجد کو بھی جھگڑے کی جگہ نہ بنائیں۔ جھگڑا نہ سڑک پر ہو، نہ گلی میں ہو، نہ مسجد میں ہو، نہ کہیں بھی ہو۔ اکرام مسلم، اصول ستہ میں سے اکرام مسلم کا جو اصول ہے، سب سے زیادہ اس وقت اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان شرابی ہو، جواڑی ہو، تب بھی یہ بتایا گیا کہ اس کا بھی اکرام کرو، اس کی برائی ذکر مت کرو۔ گشت کرانے والے کو یہ سمجھایا گیا کہ لوگوں کی برائیاں مت بیان کرو۔ تو جب یہ عمل کرایا گیا، اسی کی تربیت دی گئی، تو یہ کیسے ہونے لگا کہ دو فریق ہو جائیں، دونوں میں علماء، دونوں میں طلباء، دونوں میں عوام، دونوں میں خواص، اور پھر ان کے درمیان اختلافات بڑھتے بڑھتے ایسے نزاعات کی شکل اختیار کریں جن کا منظر بڑا کریہ، جن کا حال بے انتہا افسوسناک اور المناک ہو، اور یہ خطرات محسوس ہونے لگے کہ کیا جماعت کا کام اب اسی طرح چلتا رہے گا۔ ایسے حالات میں ہم سب کو چاہیے تھا، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ پاکستان میں حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اس سلسلے میں پیش قدمی کی، اور علماء کی ایک بڑی جماعت کو ساتھ لے کر مولانا نے ایک خط دونوں فریقین کا یہ یا دونوں حلقوں کے نام جاری فرمایا، جس میں دونوں سے دستبستہ گزارش کی، عاجزانہ گزارش کی، مخلصانہ گزارش کی کہ آپ آپس میں اتحاد قائم کریں، یا کم از کم ایسی شکل پیدا کر لیں جس سے نزاع نہ پیدا ہو۔ یہ جو ان کی طرف سے خط جاری کیا گیا، جس کو سب کے سامنے آنا چاہیے، اور مولانا سجاد صاحب کو بھی میں لائق تعریف و قدر سمجھتا ہوں کہ الفرقان میں انہوں نے اس کا اہتمام کے ساتھ اس خط کو اہتمام کے ساتھ جاری کیا۔ اس سے پہلے وہ خود بھی دونوں حلقوں سے درخواست کر چکے ہیں، اچھا مضمون لکھ چکے ہیں۔ ہر سنجیدہ عالم، ہر درد مند عالم فکر مند ہے، وہ مسائل کو نہیں اچھال رہا ہے، وہ خردہ گیری نہیں کر رہا ہے کہ صاحب نے کہاں کہاں ٹھوکر کھائی، وہ تو رجوع کر چکے۔ اب اس کے بعد دیوبند کی جو دیوبند ہے جہاں سے یہ بحث اٹھائی جا رہی ہے، اس کی ذمہ داری تھی کہ رجوع قبول کرتا، تعاون کرتا، سرپرستی کرتا۔ بہرحال پاکستان کے علماء جن کی بڑی لمبی فہرست ہے، اس پورے صفحے میں ان کی فہرست ہے، اور اس کے بعد پھر اس صفحے میں بھی فہرست کا تذکرہ ہے، بڑی تعداد میں پاکستان کے تمام موقر علماء نے ایک تحریر تیار کی، ایک خط لکھا جن میں دونوں سے درخواست کی کہ آپس میں اجتماعیت اور اتحاد کی کوشش کی جائے، اور اس کی جو بہتر سے بہتر شکل ہو اس کو تجویز کیا۔ انہوں نے کسی کی مذمت نہیں کی، کسی کی برائیاں نہیں اچھالی، کسی کی کمیاں نہیں پکڑی۔ یہی طریقہ ہے، صحیح اور سنجیدہ طریقہ یہی۔ پھر میں مولانا خالد سیف اللہ صاحب جو ہمارے ہندوستان میں ایک جید اور بڑے عالم ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ فقہ اکیڈمی کے صدر ہیں، یعنی فقہی مسائل میں ان کی نظر جتنی گہری ہے، میں سمجھتا ہوں کم ایسے اور حضرات ہوں گے جن کی نظر میں اتنی وسعت ہے، اور ہر سال کئی سو علماء کا وہ اجلاس کراتے ہیں جن میں نئے نئے مسائل پر گفتگو ہوتی ہے۔ ان کا بھی یہ مضمون نور العلوم پرچے میں شائع ہوا، جس میں انہوں نے دونوں سے درخواست کی، بڑی عاجزانہ، کہ مصالحت ہونی چاہیے، اور علماء کو یہ نصیحت کی
علماء کو یہ نصیحت کی کہ آپ کا کام صرف رائے دینا ہے، دروغہ بننا نہیں، آپ کو مسیطر بنا کر مسلط نہیں کیا گیا۔ مولانا خالد سیف اللہ صاحب نے جو مضمون لکھا اور مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے بہت سے علماء کی دستخطوں سے جو خط جاری کیا، وہ اسی مضمون پر مشتمل ہے جو یہ بندہ عاجز پیش کر رہا ہے۔ میں نے بھی یہی بات کہی، میں نے بھی یہی بات لکھی، میں نے خطوط بھی مولانا سعد صاحب کو اور مولانا احمد لاٹ صاحب کو لکھے اور ساتھ ہی ساتھ بیانات کیے۔ میرا ایک بیان وائرل ہوا، نیٹ پر آیا، دوسرا بیان آیا، تیسرا بیان آیا۔ عرب حضرات نے رجوع کیا مجھ سے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات کا ترجمہ ہو جائے، یہ بات بہت مناسب ہے، بڑی ضروری ہے، دنیا پوری پریشان ہے، بے شمار عرب پریشان ہے، لہذا آپ اپنے خطوط کا اور اپنی باتوں کا ترجمہ کر کے نیٹ پہ ڈال دیں۔ تو پھر میں نے عربی زبان میں ایک انٹرویو جاری کیا، میرا ایک انٹرویو عربی زبان میں لیا گیا اور اس انٹرویو کو بھی وائرل کر دیا گیا، نیٹ پہ ڈال دیا گیا۔ تو اس اعتبار سے عربوں میں بھی وہ بات پہنچ گئی اور بر صغیر میں بھی وہ بات پہنچ گئی۔ اب مجھے افسوس ہے، بہت ہی افسوس ہے کہ جو طلباء ہیں یا ابھی نئے فارغین ہیں، ان کی تربیت اس طرح ہوئی نہیں کہ ان کو اختلاف کا ادب سکھایا جائے اور صحیح فہم عطا کیا جائے۔ شاید ایسا لگتا ہے کہ وہ مدرسوں میں پڑھ کر ہر وقت ایک دنگل دیکھتے ہیں کہ طہارت کے مسائل میں ایک دنگل مچا ہوا ہے اور کلامی مسائل میں ایک دنگل مچا ہوا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے احناف شوافے کو شکست دے رہے ہیں اور شوافے احناف کو شکست دے رہے ہیں۔ شاید یہی ماحول ہے جس نے ان کے دماغوں کو ایسا بنا دیا کہ ہر وقت وہ معرکے میں رہتے ہیں، دنگل میں رہتے ہیں اور مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو مناظرے کی تیاریاں کی جاتی ہیں، مناظرے کے نام سے جو شعبے ہیں، کہیں رد غیر مقلدیت کا شعبہ اور فتنہ مودودیت کا یا رد مودودیت کا شعبہ اور رد بریلویت کا شعبہ، جنہوں نے یہ ذمہ داری لے رکھی ہے کہ وہ سب کی تردید کرتے رہیں اور جھگڑے پیدا کریں اور فتنے کھڑے کریں، ان کی تربیت میں جو نوجوان تیار ہو رہے ہیں، بڑا خطرہ ہے کہ ان نوجوانوں سے کیا میسج منتقل ہوگا۔ غیر مسلموں میں جو ہوگا وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیا صورتحال اس وقت پیدا ہو رہی ہے، کتنی شدت پیدا ہو رہی ہے، خاص طور پر دیوبند کے بارے میں کتنی سخت باتیں آج میڈیا میں غیر مسلموں کی طرف سے کہی جا رہی ہیں۔ لیکن کیا یہ چاہتے ہیں کہ خانہ جنگی بھی ایسی برپا ہو کہ آگ لگتی رہے، سلگتی رہے، اور جو کچھ بنگلہ دیش میں ہوا اب وہ انڈیا میں بھی ہو، وہ پاکستان میں بھی ہو؟ کیا یہ چاہتے ہیں؟ مجھے سب سے زیادہ افسوس اس پر ہوا کہ مولانا عبدالخالق مدرسی صاحب بڑے محترم ہیں، بڑے قابل قدر عالم ہیں، اور مولانا سلمان بجنوری صاحب بہت ہی عزیز ہیں اور میں ان کی قدر کرتا ہوں، اچھے مدرس ہیں اور اچھے مقرر ہیں، واعظ ہیں۔ ان کو بھی کیا پریشانی لاحق ہوئی کہ انہوں نے باقاعدہ طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے دیوبند کا دفاع کیا۔ دیوبند پر کون حملہ کر رہا ہے؟ میرا پہلا بیان سنیے، دوسرا سنیے، تیسرا سنیے، پھر میری سینکڑوں تقریریں یوٹیوب پہ موجود ہے، فیس بک پہ موجود ہے۔ میں تو دیوبند کا سب سے زیادہ مداح ہوں، دیوبند کے جو بڑی عظیم شخصیات ہیں، میں انہی سے بات شروع کرتا ہوں۔ یہاں تک کہ ندوے میں بھی خطاب کرتا ہوں تو پہلے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتا ہوں، پھر مولانا مونگیری کا نام لیتا ہوں۔ پہلے میں دیوبند کی جو اساسی شخصیات ہیں ان کا تذکرہ کرتا ہوں، ان کی خدمات کو بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر تذکرہ کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ جو دور ہے مابعد کا، وہ دور جو دیوبند کا دور ہے 19ویں صدی کا اور پھر 20ویں صدی کا، جب اس دائرے میں گفتگو ہوتی ہے تو ان سے ابتدا ہوتی ہے، لیکن ان سے پہلے 19ویں صدی کا ابتدائی دور اور پھر اس سے پہلے 18ویں صدی 17ویں صدی، اس وقت تو دیوبند کسی کے خواب و خیال میں نہیں تھا۔ تو جب سے اس کا وجود ہے، اس کے جو خدمات ہیں وہ ذکر کی جاتی ہیں۔ اب اگر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس کا جو دائرہ ہے وہ ایک حلقے تک محدود ہے، جس کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں کہ ہندوستان میں شریعت کے معنی کیا ہے۔ ہندوستان میں جو آپ کو اجازت دی انگریزوں نے وہ صرف
پرسنل لا کی اجازت دی، ساری شریعت تو بالائے طاق رکھ دی گئی، اور اب آپ بھی جو کچھ مانگتے ہیں حکومت سے مانگتے ہیں اور جس کا انتظام کرتے ہیں وہ صرف پرسنل لا، اور پرسنل لا کے مسائل یعنی شرعی مسائل طلاق کے نکاح کے جب طے کرنے بیٹھتے ہیں آپ، تو آپ کے ساتھ شیعہ ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ بریلوی ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ بوہرے ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ مہدوی ہوتے ہیں، یہ سب مل کر شریعت طے کرتے ہیں کہ 3 طلاق یا 1 طلاق۔ ایک طرف تو یہ آپ کی صورتحال ہے، اور ایک طرف آپ اپنے بھائی کو، اپنے گھر کے فرد کو جو آپ سے کہہ رہا ہے کہ بھائی میں تو آپ ہی کے تابع ہوں، آپ ہمارے بڑے ہیں، اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ کون سا نمونہ پیش کر رہے ہیں آپ؟ بہت ہی افسوسناک صورتحال۔ اور پھر جو فضائل و مناقب مولانا سلمان بجنوری صاحب نے اپنی تقریر میں دیوبند کے ذکر فرمائے، تحریک دیوبند کے ذکر فرمائے، میں آج صاف طور پر یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ اس دیوبند کے ہیں جس کو اس دیوبند نے مرحومین کی فہرست میں داخل کر دیا۔ وہ اس دیوبند کے ہیں جو مولانا قاسم نانوتوی کا عالمی دیوبند تھا، وہ اس دیوبند کے ہیں جو حضرت شیخ الہند کا عالمی دیوبند تھا، وہ اس دیوبند کے ہیں جو مولانا حسین احمد مدنی اور مولانا انور شاہ کشمیری اور اس طرح کے جو نوابغ روزگار تھے، ان کا عالمی دیوبند تھا۔ اب عالمی کیوں تھا؟ مولانا قاسم نانوتوی وقت کی سپر پاور سے ٹکر لے رہے تھے، برطانیہ جو اس وقت کی سپر پاور تھی اس سے ٹکر لی انہوں نے۔ پھر اس کے بعد جب مدرسہ قائم کیا، ایک درخت کے نیچے سے بات شروع ہوئی، تو وہ مدرسہ قائم کیا گیا تھا آئندہ ٹکر لینے کے لیے تدبیر اور انتظام کی خاطر ایک ٹیم کو تیار کرنے کا۔ کہ ہم یہ جانتے نہیں، تاریخ دیوبند میں اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ حضرت شیخ الہند نے فرمایا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ حضرت الاستاد نے یہ مدرسہ کیوں قائم کیا، یہ صرف تعلیم و تعلم کے لیے قائم نہیں کیا، یہ اس لیے کیا کہ 1857 کی جو تلافی ہے، اس جو ناکامی ہے، اس کی تلافی کی جائے۔ تو دیوبند ایک تحریک تھا، اور مولانا قاسم نانوتوی اس تحریک کے سالار تھے، انہوں نے ٹکر لی تھی سپر پاور سے، اور اس کے بعد دارالعلوم قائم کیا تھا سپر پاور کے اخراج کے لیے اور اس ملک کی آزادی کے لیے۔ اور پھر ان کے شاگرد رشید نے، محمود نے، جو شیخ الہند محمود الحسن کے نام سے معروف ہوئے، انہوں نے وہ تحریک چلائی تھی، جس تحریک کے نمائندے کابل بھیجے گئے تھے، ماسکو گئے تھے، برلن جرمنی گئے تھے، حجاز گئے تھے، استنبول گئے تھے۔ اس وقت پوری دنیا سے ان کے رابطے تھے، اور یہ رابطے اسی لیے تھے کہ ہندوستان سے انگریزوں کو اکھاڑ کے پھینک دیا جائے۔ وہ شیخ الہند تھے جو عالمی شخصیت تھے، اور ان کے شاگرد رشید، ان کے محب جانثار حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو ان کے ساتھ دیوبند میں بھی تھے اور مالٹا کے جیل میں بھی تھے، جنہوں نے بڑی قربانیاں دی اور سختیاں جھیلی۔ یہ تھے جو عالمی دیوبند کے ذمہ دار تھے۔ اور پھر ان کے وارث اور جانشین حضرت مولانا محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کی وہ شخصیت تھی جس کو عالمیت حاصل تھی، وہ وارث تھے مولانا قاسم نانوتوی کے، وہ وارث تھے شیخ الہند کے، اور پوری ملت اسلامیہ ہندیہ نے ان کے سر پر تاج رکھا تھا۔ جب 1972 میں پرسنل لا بورڈ کا قیام ہوا تھا، تو پورے ہندوستان سے جس شخصیت کا انتخاب بالاتفاق بریلویوں نے، شیعوں نے، بوہروں نے، مہدویوں نے، ندویوں نے، سب نے مل کر جس شخصیت کا اتفاق کیا، جس پر سب کا اتفاق ہوا، وہ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی تھی۔ وہ اتنے نفیس تھے، اتنے شریف تھے، اتنے کریم تھے کہ ان کے منہ سے پھول برستے تھے، ان کی باتوں میں مٹھاس موجود تھی، وہ شیریں کلام تھے، شیریں اخلاق تھے۔ تو پوری ملت ان پر متفق ہو گئی۔ لیکن کیا یہ دنیا جانتی نہیں ہے کہ وہی حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبند کے محتمم تھے، اور جن کی وجہ سے دیوبند کی عزت تھی، اور انہوں نے جب 100 سالہ اجلاس کیا ہے، تو اس اجلاس میں دیوبند کی عالمیت کا منظر سب کو نظر آ رہا تھا، عالم عربی سے، عالم اسلامی سے، ایشیا سے، یورپ سے، افریقہ سے، ہر جگہ سے اس وقت مہمان آ رہے تھے، لاکھوں کا مجمع تھا، اور اس کے سرتاج، اس کے دولہ حضرت قاری طیب صاحب تھے۔ اور اس میں جس شخصیت کا خطاب ہوا تھا، عالمی خطاب، ہندوستانی پیمانے کا ہی نہیں، عالمی خطاب ہوا تھا، وہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے نہ صرف وہاں دیوبند کا تعارف کرایا تھا، بلکہ عربی میں بھی خطاب کیا تھا، اردو میں بھی خطاب کیا تھا، اس طرح بر صغیر کے لیے بھی، پوری دنیا کے لیے پیغام دیا تھا۔ اور پھر
جو دوسری تاریخ شروع ہوئی ہے اس کے پیچھے کون کون ہے جاننے والے جانتے ہیں کہ اسی اجلاس میں جو سب سے بڑا منحوس واقعہ پیش آیا کہ علماء کے بیچ میں، صلحاء اور اولیاء کے بیچ میں کانگریس کی دیوی اندرا گاندھی کو بلایا گیا، اور اندرا گاندھی کی وہاں پر آمد اور پھر حجاب اور اختلاط اور نظر اور چنی اور چنا کے وہ سارے مسئلے جن کو درجوں میں پڑھایا جاتا تھا، جب وہ سب کے سب بالائے طاق رکھ دیے گئے اور وقت کی ایک ظالم حکمراں کو وہاں پر علماء کے بیچ میں لا کے بٹھایا گیا، تو پھر محسوس کر لیا اہل دل نے کہ اللہ ناراض ہے، اور تقدیری فیصلہ ہو گیا کہ اب اس دیوبند کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے۔ تو جو دیوبند اصل تھا وہ الگ کر دیا گیا۔ دیوبند کی عمارتوں سے، جن عمارتوں میں مولانا محمد احمد صاحب اور حضرت قاری طیب صاحب اور ان کے بیٹے مولانا سالم صاحب رہے، ان کو اس عمارت سے نکال باہر کیا گیا۔ مولانا قاسم کے اہل بیت پر، مولانا قاسم کی اولاد پر جو ظلم ہوا ہے اس ظلم کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وہ ہیں جو عالمی دیوبند کے ذمہ دار ہیں، وہ ہیں جو اس دیوبند کے ذمہ دار ہیں جس کے فضائل و مناقب مولانا سلمان بجنوری صاحب آپ بیان کر کے اپنے ذمہ لے رہے ہیں۔ آپ کی ابتدا ہوئی اندرا گاندھی سے، آپ کی ابتدا ہوئی ہے قاسم نانوتوی کی اولاد کو باہر نکال کر ان کی عمارتوں پر قبضہ کرنے سے۔ آپ کی ابتدا اس طرح ہوئی ہے کہ آپ نے اس اندرا گاندھی کے لیے جیل بھرو تحریک چلائی، آپ کی جمعیت نے چلائی ہے، جس نے بھی چلائی، مولویوں کا استعمال کیا گیا اندرا گاندھی کے لیے، جب اگر وہ جیل جاتی ہیں تو سارے مولوی جیل جائیں گے۔ ایمرجنسی کے جو مظالم ہوئے ہیں سنجے گاندھی کی طرف سے، جس کی سرپرستی اندرا گاندھی نے کی، کتنوں کی نس بندی کی گئی، یہ ظاہر ہے کہ یہ نیا دیوبند ہے کہ جو کانگریس سے نتھی ہو گیا، اس کا زمینہ بن گیا، اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ تو اب بر صغیر میں اس کو کس نگاہوں سے دیکھا گیا؟ دیکھ لیجئے کہ قاری صاحب دنیا سے رخصت ہوئے تو اب ملت کی نگاہیں اس دیوبند کی طرف نہیں اٹھی، وہاں انہیں کوئی شخص نظر نہیں آیا۔ نظر آیا تو ندوۃ العلماء میں سید ابو الحسن علی حسنی ندوی نظر آیا کہ اب قاری طیب صاحب کے بعد ملت کا اگر کوئی پاسبان ہو سکتا ہے، ملت کا اگر کوئی صحیح نمائندہ ہو سکتا ہے تو وہ ندوۃ العلماء سے ملے گا، کیوں نہیں دیوبند سے لیا گیا؟ ہاں، وہ دیوبند جو صحیح دیوبند تھا، جو عالمی دیوبند تھا، جو قاسم نانوتوی کا دیوبند تھا، اس کے ایک فرزند ارجمند مولانا سالم قاسمی کو مولانا ابو الحسن علی ندوی کا نائب بنایا گیا۔ تو بات بالکل واضح ہے کہ خود ہندوستان کی بر صغیر کی ملت ہندیہ کا اگر تعلق ہے تو قاسم نانوتوی سے، شیخ الہند سے، حسین احمد مدنی سے، انور شاہ کشمیری سے، اس طرح کہ جو نواب غیر روزگار ہیں ان سے ہے۔ وہ ہے دیوبند جو عالمی تھا، وہ ہے دیوبند جس کی تاریخ ہے روشن و تابناک، لیکن وہ دیوبند جو دو دھڑوں میں بٹ جانے سے شروع ہوا ہے، جو کانگریس کی دیوی کی پوجا پاٹ سے شروع ہوا ہے، اس کی آمد سے شروع ہوا ہے، اور اس کے لیے جیل بھرو تحریک سے شروع ہوا ہے، وہ دیوبند ایسا ہے کہ اب وہ باطل پرستوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ افسوس ہے، المناک بات ہے، لیکن واقعہ ہے کہ ایک طرف ترکی کے مصطفیٰ کمال کو غازی سمجھا جاتا تھا اسی دیوبند میں، وہی دیوبند ہے جو صدر عبد الناصر کے ساتھ رہا، وہی دیوبند ہے جو قذافی کے ساتھ رہا، اور وہی دیوبند ہے جو آج آل سعود کے مجرموں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ وہ آل سعود جنہوں نے 60,000 طلبہ کو اور نوجوانوں کو، خواص کو، عوام کو، بڑے بڑے علماء کو جیلوں میں ٹھوس رکھا ہے۔ وہ آل سعود جنہوں نے پورے ملک جزیرۃ العرب میں یہودیوں کو، صلیبیوں کو، صہیونیوں کو مواقع دے رکھے ہیں، ان کے فوجی اڈے قائم کر رکھے ہیں۔ وہ آل سعود جن کا سرپرست ٹرمپ ہے، جن کی دوستی نیتن یاہو سے ہے، جو پورے جزیرۃ العرب میں سینما گھر قائم کر رہے ہیں، تھیٹر قائم کر رہے ہیں، بچے بچے کو معلوم ہے، جن کی وجہ سے یمن مظلوم ہے، جن کی وجہ سے شام مظلوم ہے، یہ جو آل سعود ہیں۔ آج آپ کا جو دیوبند ہے مولانا سلمان بجنوری، وہ آل سعود کے تلوے چاٹنے میں لگا ہوا ہے۔ آج آپ کے ہاں حق ختم ہو گیا، آپ احقاق حق اور ابطال باطل کہتے ہیں۔ آپ کا یہ احقاق حق وہ ہے جس نے ملک کو پہلے 2 ٹکڑوں میں بانٹا، بریلویت اور دیوبندیت الگ الگ ٹکڑوں میں بٹی، ملک آدھا آدھا تقسیم ہو گیا، یا کہتے ہیں بریلوی کہ ہم 2/3۔ آپ ہیں جنہوں نے دیوبند کے 2 ٹکڑے کیے، آپ ہیں جنہوں نے جمعیت کے 2 ٹکڑے کیے، آپ ہیں جنہوں نے تبلیغ کے 2 ٹکڑے کیے، آپ ہیں جنہوں نے مظاہر علوم کے 2 ٹکڑے کیے۔ آپ کا یہی مزاج ہے، آپ کا یہی کام ہے، یہی مشن ہے،
اور ڈر لگتا ہے کہ اب کون سی تنظیم آگے آئے گی، اس کے ٹکڑے ہوں گے۔ جماعت اسلامی آپ کے نزدیک گمراہ ہے، اہل حدیث آپ کے نزدیک گمراہ ہیں، ان کے فتنے کی تردید کے لیے، مناظروں کے لیے آپ نوجوانوں کو، طلبہ کو تیار کر رہے ہیں۔ ایک طرف آپ وہ کرتے ہیں، دوسری طرف آپ پرسنل لا بورڈ میں شیعوں کے ساتھ، بوہروں کے ساتھ، بریلویوں کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اور اسی طرح اور کیا کیا کرتے ہیں۔ آپ اس وقت سعودی حکومت کی تعریف کرتے ہیں، اس کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں، اس کے جرائم سے پوری ملت کا بچہ واقف ہے۔ آج دنیا جانتی ہے کہ محمد ابن سلمان ایک طرف ظالم بھی ہے اور ایک طرف فحاش بھی ہے۔ اس نے جزیرۃ العرب میں، جو ہمارا حرم ہے، پورا ملک، حضور نے فرمایا تھا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، حضور نے فرمایا تھا اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب۔ آپ کا ابو ظبی، آپ کا دبئی، آل نہیان کا یہ علاقہ، یہ جزیرۃ العرب کا ہے۔ ابھی یہاں پوپ کو بلایا گیا اور اس کا وہ اکرام کیا گیا جو صدر جمہوریہ کا کیا جاتا ہے، اور وہاں چرچز قائم کیے گئے اور وہاں مندر قائم کیے گئے۔ آپ کی زبانیں حق کے لیے نہیں کھلتی۔ یہ حقاق حق کس کے لیے ہے؟ مولانا سعد کے لیے۔ یہ حقاق حق اور ابطال باطل صرف تبلیغ کے لیے۔ مولانا سلمان بجنوری صاحب اب نصیحت فرما رہے ہیں کہ صلاحیت کا استعمال بھی چاہیے، جو آپ کو اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے، کچھ لکھنے کی صلاحیت دی ہے، اس کا صحیح استعمال کیجئے، اور جو وقت کے ظالم ہیں اور وقت کے مجرم ہیں، میں نے بتایا کہ صالح مغامسی نے ابو بکر صدیق کا نام لے کر گستاخی کی، خالد بن الولید کا نام لے کر گستاخی کی رضی اللہ عنہما، اور آپ کے عبد الرحمن السدیس نے حضرت عمر کی صفت، حضور نے فرمایا تھا وہ ملہم اور محدث، یا یوں کہ اگر یکو فی امتی محدث فعمر، آپ کے جناب سدیس نے محمد ابن سلمان جیسے مجرم کو، عیاش کو، جزیرۃ العرب کو فروخت کرنے والے انسان کو محدث قرار دیا، ملہم قرار دیا۔ احقاق حق کہاں گیا؟ ابطال باطل کہاں گیا؟ ذرا برائے کرم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیے، اور دیکھیے کہ آپ وہ دیوبند نہیں ہیں۔ وہ دیوبند مولانا قاسم نانوتوی کا ہے، وہ دیوبند ہمارے نوجوان عزیز شکیب قاسمی کا ہے، وہ دیوبند ہے جو بانی کی میراث سنبھالے ہوئے ہیں، اور آپ بانی اور بانی کی اولاد کے باغی ہیں۔ آپ نے دھکے دے کر ان کو اس دیوبند سے نکالا جو انہوں نے بنایا، جو ان کا ہے، جس میں ان کا فکر چلا۔ آپ اس دیوبند کے باغی ہیں، آپ ان پر ظلم کرنے والے ہیں۔ دنیا جانتی ہے کہ قاری طیب صاحب سسکتے رہے، روتے رہے، تڑپ تڑپ کر انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں نعت کا نذرانہ پیش کیا جو درد سے بھرا ہوا ہے اور جلسوں میں پڑھا جاتا ہے۔ میں قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جاتا تھا اور وہ بڑی شفقت فرماتے تھے، تو ان سے بھی وہ درد چھلکتا تھا، اور کتنے لوگوں کے اندر وہ درد رہا ہے، آج بھی موجود ہے۔ تو ان زخموں کو مت چھیڑیے اور ان پپڑیوں کو مت اکھاڑیے۔ آپ کا جو دیوبند ہے وہ بر صغیر میں بھی تسلیم شدہ نہیں۔ آپ کو ملت، آپ کے اندر سے ملت کسی کو قائد بنانے کے لیے تیار نہیں۔ وہ مقام تھا قاری طیب صاحب کا، اور ان کے بعد مقام تھا مولانا سالم قاسمی صاحب کا، اور اس نسبت کو دیکھتے ہوئے اور علم کو، ادب کو، شائستگی کو، شرافت کو، نرمی کو دیکھتے ہوئے وہ مقام ہے، میں سمجھتا ہوں مولانا ابو سفیان قاسمی کا۔ ان کے پاس اگر پیسہ نہیں اور آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہے، اور آپ نے دولت کے مراکز سے رابطہ قائم کر رکھا اور بلڈنگیں بنا سکتے ہیں اور زیادہ طلبہ کو لا سکتے ہیں، اس سے نہ اللہ کے ہاں عزت ہوتی ہے نہ رسول اللہ کے ہاں۔ مسلک، صحیح مسلک پر بھی قائم رہنا ہے اور شرافت کے ساتھ رہنا ہے۔ مسلک نہ کسی پر تھوپنا ہے، نہ احقاق حق کا شور مچانا ہے۔ احقاق حق اگر کرنا ہوتا، ابطال باطل کرنا ہوتا، تو سعودیہ کے خلاف کھڑے ہو جاتے آپ، اور وقت کے ظالم حکمرانوں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ تو عبد الناصر کے ساتھ رہے، انور السادات کے ساتھ رہے، مصطفیٰ کمال کی تعریف کرتے رہے، اس کو غازی کہتے رہے۔ آپ کا یہ دور ہے اور آپ کا یہ دائرہ ہے، اس لیے اس دیوبند کو اپنے دیوبند کے ساتھ مت جوڑیے۔ دو دیوبند ہے، ایک دیوبند الگ ہے اور وہی اصل دیوبند ہے، وہ مولانا قاسم نانوتوی کا ہے، اور آپ کا وہ دیوبند ہے جو 100 سالہ اجلاس میں کانگریس کی دیوی اندرا کے ذریعے وجود میں آیا، جس کے بعد دیوبند میں پولیس لگی تھی، پی ایس سی لگی تھی، طلبہ کے کیمپ تھے، وہ بیچارے موٹا جھوٹا کھا رہے تھے، ان پر کتنے دن مظالم ہوئے، پھر اس کے بعد جمعیت
ٹوٹی، پہلے دیوبند ٹوٹا، پھر جمعیت کے کتنے ٹکڑے ہوئے، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ٹکڑے ہوئے، یہاں تک کہ گھر ہی میں چچا بھتیجے کے جو اختلافات ہوئے دنیا جانتی، پھر اس سے پہلے مذاہب علوم کو توڑا گیا، یہ سب بھی اسی کا تسلسل تھا، وہی سنت جاریہ تھی جو دیوبند کے اس حلقے نے جاری کی، اور پھر آج وہ اسی کردار کو تبلیغ کے ساتھ ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے بات نہ بڑھائیے اور اتفاق اور اتحاد کی بات کیجئے، ورنہ یہ موضوع اگر چلے گا تو پھر وہ سارے مردے بھی اکھڑیں گے، زخم بھی کھول دیے جائیں گے، خون رسے گا۔ وہ جو آپ کے پڑوس میں دیوبند ہے وہ اصل دیوبند ہے، میں کھل کر کہتا ہوں وہ اصل دیوبند ہے، وہ ہے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو عالمی شخصیت تھے، وقت کی سپر پاور سے ٹکرا رہے تھے۔ آج کی سپر پاور ٹرمپ کی ہے، خبیث دیوس ٹرمپ کی ہے، جس کا ادنا ساتھی اور غلام محمد بن سلمان ہے اور دوسرا ساتھی نتن یاہو ہے، اور آپ کا دیوبند آج محمد بن سلمان کے جو گماشتے ہیں، ملازم ہیں، اور جو اس کے ادھر ادھر دنیا میں پبلسٹی کے لیے بھیجے جانے والے لوگ ہیں، ان کے حوالے سے آپ اپنی عظمت بیان کرنا چاہتے ہیں، ان کو دنیا نہیں ماننے کے لیے تیار ہے، اور پوری دنیا ان سے کراہت کر رہی، نفرت کر رہی، ان کو غلاظت سمجھ رہی ہے۔ اس لیے آپ ان کا حوالہ مت دیجئے، ان کھپچیوں سے خود گر پڑیں گے، یہ بے جان کھپچیاں ہیں، ان کے سہارے اپنی عظمت کو یا اپنی تاریخ کو بیان کرنے کی کوشش مت کیجئے۔ اپنی تاریخ آپ اس وقت سے شروع کیجئے جب آپ نے 2 دھڑ کیے، ٹکڑے کیے، اس وقت سے اپنی تاریخ شروع کیجئے۔ اور مولانا قاسم نانوتوی سے جو تاریخ مولانا حسین احمد مدنی تک ہے، وہ بھی ٹکراتے رہے وقت کی سپر پاور سے۔ آج کی سپر پاور کے ایجنٹوں کے تلوے چاٹے جا رہے ہیں، کوئی نسبت ہے؟ تو وہ دیوبند الگ ہے، یہ دیوبند الگ ہے، پوری ملت کو معلوم ہونا چاہیے، دیوبند کے طلبہ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، مغالطوں میں نہیں آنا چاہیے، کہنا چاہیے، مطالبہ کرنا چاہیے مولانا سلمان بجنوری سے، مولانا عبدالخالق مدراسی سے، تمام بڑوں سے، کہ یہ مظالم ہو رہے ہیں، جزیرۃ العرب کا حلیہ بگاڑا جا رہا ہے، اس کو مسخ کیا جا رہا ہے، وہاں سینما اور تھیٹر قائم کیے جا رہے ہیں، عریانیت کو عام کیا جا رہا ہے، ہر جگہ اس کے فوٹو ہیں، تمام ٹی وی چینل پر اس کی تفصیلات آ رہی ہیں، اس کے بارے میں کھل کر بولیے۔ وہاں جو جیل میں بڑے بڑے علماء حضرت شیخ صفر الحوالی ہیں، حضرت سلمان العودہ ہیں، اور ان کے علاوہ 20 علماء ہیں، جلیل القدر علماء ہیں، جن کو بغیر کسی جرم کے جیلوں میں ٹھوسا گیا، ان کے لیے کیوں مطالبہ آپ کی طرف سے نہیں ہوتا ہے؟ جو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، پہلے بھی میں لکھ چکا ہوں، سعودیہ ہی سے اور اس حلقے سے، جس حلقے کے آج آپ معتقد ہیں اور ان کو دل دیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کتاب شائع ہوئی تھی الدیوبندیہ، وہ آپ کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں جس نگاہ سے قادیانیوں کو دیکھتے ہیں، وہ صوفیہ کو اس طرح پیش کرتے ہیں جیسے فری میسن کی ماسونی تحریک کو پیش کرتے ہیں، ان کے حوالے دیتے ہیں آپ۔ ان جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں میجر اسلم نے جو مقالہ لکھا تھا، وہ مقالہ اس موضوع پر تھا کہ مولانا قاسم نانوتوی قادیانیت کے بانی تھے۔ میں نے آپ سے مطالبہ کیا تھا کہ اس پر چیخ پڑی ہے، اس پر سخت ترین ایکشن لیجئے، لیکن افسوس ہے کہ آپ ظالموں کے ساتھ ہیں، اور عالم عربی کے ظالموں کے ساتھ، آپ اسلامی تحریکات کے ساتھ نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا کی علماء کی تنظیم اتحاد العلماء المسلمین کو اس محمد ابن سلمان نے دہشت گرد تنظیم کہا ہے۔ الاخوان المسلمون کی پوری عالم عربی کی وہ تنظیم جو اصلاحی، دعوتی، ثقافتی، تعلیمی اور تربیتی تنظیم ہے، اور ہزاروں افراد جس سے بڑے صالح اور نیک پیدا ہوئے، اس تنظیم کو دہشت گرد کہتا ہے۔ اسرائیل سے جو ٹکر لینے والی تنظیم حماس کی ہے، اس کو وہ دہشت گرد کہتا ہے۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی کو دہشت گرد کہا گیا، اور بھی تازہ بیان مجھے بتایا گیا کہ وزارت خارجہ یا وزارت داخلہ کی طرف سے آیا ہے کہ تبلیغی جماعت بھی اب دہشت گردوں کی فہرست میں شامل ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کا دیوبند ان کے ساتھ کھڑا ہے، مجرموں کے ساتھ، ظالموں کے ساتھ۔ تو اس دیوبند کی نسبت اس دیوبند سے مت کیجئے جو مولانا قاسم نانوتوی کا تھا، شیخ الہند کا تھا، مولانا حسین احمد مدنی کا تھا، مولانا انور شاہ کشمیری کا تھا، اور اس طرح کی عظیم الشان شخصیات کا تھا۔ وہ دیوبند مرحوم ہو گیا۔ اگر اس میں کچھ رمق باقی ہے تو مولانا ابو سفیان کے ادارے میں ہے، اور آپ کے دیوبند میں وہ رمق نہیں باقی رہ گئی ہے۔
انتقال ہو گیا ہے اس پرانے دیوبند کا، اس کی قبریں ہیں. آپ خود جانتے ہیں کہ آپ کے سب سے بڑے مدرس اور سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے محدث و مفسر اور شیخ الحدیث حضرت مولانا سعید احمد پالنپوری دامت برکاتہم نے کھل کر کہا، ابھی تازہ ان کا بیان آیا ہے کہ دیوبند میں برائے نام علم رہ گیا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ وہ بھی نہیں رہے گا. تلک الایام نداولها بین الناس، انہوں نے یہ آیت کریمہ پڑھی. ان کا کہنا ہے کہ اب تو حالت یہ ہے کہ دیوبندی اپنی مسجدوں میں اپنے لوگوں کی قبریں بنا رہے ہیں اور یہ ایک سلسلہ ایک عرصے سے ان قبروں کی پوجا پاٹ کی جائے گی. یہ آپ کے شیخ الحدیث کہہ رہے ہیں، وہ آپ کو آئینہ دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس برائے نام علم رہ گیا. مولانا فرما رہے ہیں 32 سال سے تلاش ہے کوئی مفتی مل جائے، مفتی نہیں مل رہا ہے. 32 سال سے تلاش کیا جا رہا ہے کوئی اچھا مدرس مل جائے، مدرس نہیں مل رہا ہے. یہ بیان بھی میں اپنے اس بیان کے ساتھ شامل کر دوں گا اور ساتھ ساتھ ایک مضمون بھی انشاءاللہ اس سلسلے میں جاری کروں گا. مولانا تقی عثمانی صاحب کے مضمون کو بھی دوں گا، مولانا خالد سیف اللہ صاحب کے بھی مضمون کو دوں گا. دیوبند وہ ہے جو خالد سیف اللہ کی زبان سے بول رہا ہے، دیوبند وہ ہے جو مولانا تقی عثمانی کی زبان سے بول رہا ہے. اس وقت لوگوں نے موقع غنیمت جانا. 2-3 سال پہلے مولانا تقی عثمانی صاحب نے محبانہ، مخلصانہ، مشفقانہ ایک خط مجھے لکھا تھا کہ 30 پاروں کے بارے میں جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہیں اس سے انتشار نہ ہو، ایک خدشہ ظاہر کیا تھا. میں نے ان کو بھی خط لکھا تھا اور ساتھ ہی ساتھ میں نے پورا مضمون وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا تھا کہ آپ کے ذہن میں یہ بات مستحضر نہیں ہے کہ یہ ترتیب صحیح نہیں ہے. اور پھر اپنی تحقیقات میں نے شائع کی، گفتگو کی، پورے ملک میں علماء کرام سے میں نے ملاقاتیں کی، ان کے سامنے بیٹھ کر پورے مسئلے کو واضح کیا اور بات بالکل سمجھ میں آ گئی. پھر مجمع الملک فہد جو مدینہ منورہ میں ہے ان کو میں نے خط لکھا کہ آپ کے یہاں سے بھی جو قرآن چھپ رہے ہیں ان میں بھی اسی طرح غلطی ہو رہی ہے. اگرچہ وہ کم از کم والمحسنات کو پارہ نہیں شمار کرتے، ان کے یہاں یہ اہتمام ہے. ایسی 14واں پارہ ان کے یہاں سورہ سے شروع ہے. یہ تبدیلیاں کی ہیں انہوں نے کیونکہ معلوم ہے کہ جو تبدیلی کسی زمانے میں کی گئی ہو، جس طرح پارے مرتب کر دیے گئے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. اور میں نے اپنی تحقیق سے پیش کر دیا ہے کہ یہ عمل 7ویں صدی کے اخیر میں یا 8ویں صدی کے شروع میں ہوا ہے، کیونکہ پاروں کا کہیں بھی ذکر نہ طبری کے یہاں ہے، پاروں کا کہیں کوئی ذکر نہ رازی کے یہاں ہے، نہ قرطبی کے یہاں ہے. تصور نے خواب میں انہوں نے یہ پارے نہیں دیکھے تھے جو بعد میں ایجاد کر لیے گئے غالباً 8ویں صدی کے شروع میں یا 7ویں صدی ہجری کے اخیر میں. اور یہ سب باتیں میں نے وضاحت سے لکھ دی ہیں. میں نے جو قرآن پاک شائع کیا ہے اس میں ایک مضمون لکھا ہے جس میں مولانا تقی عثمانی صاحب کے علوم القرآن سے بھی مضمون کا وہ حصہ لیا ہے جس میں رکوع اور اوقاف وغیرہ سے متعلق انہوں نے بہت اچھی تحریر فرمائی ہے. اس لیے جو خط ابھی بعض لوگوں نے جاری کیا وہ صرف شرارت ہے، خباثت نفس ہے. مولانا تقی صاحب کا میں بہت احترام کرتا ہوں، وہ بڑے قابل قدر عالم ہیں اور انہوں نے مجھے مشورہ دیا، محبانہ، مخلصانہ، مشفقانہ اور سرو آنکھوں پر وہ مشورہ. لیکن جو میرے پاس تحقیقات ہیں وہ میں نے پیش کر دی ہیں جن سے ہر عالم کو مطمئن ہونا ہے. کوئی پھر اس کے بعد نہ خدشہ ظاہر ہوا، ایک چیز واقع میں آ گئی، جن خدشات کا انہیں خطرہ تھا وہ الحمدللہ پیش نہیں آئے. تو اس لیے ان چیزوں کو اچھالنا ایک شرارت اور خباثت ہے. یہاں تک کہ ابھی میرا بنگلہ دیش کا پروگرام تھا، ہو سکتا ہے ہو، تو وہاں پر بھی کچھ خبیث النفس لوگوں نے، شریر النفس لوگوں نے یہ کہا کہ مولانا ساتھ کے ساتھ یہ ہیں، تائید کر رہے ہیں تو ہم ان کا پروگرام ملتوی کرا دیں گے. ظاہر ہے گھٹیا پن کی انتہا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے وہاں ڈنڈے چلائے، جنہوں نے وہاں خمے بازی کی. تو اب ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے تو قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا ہے کہ بھائی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. تو میں بھی ان کو سلام کرتا ہوں، یا یوں کہیے کہ ان کی سلامتی کی دعا کرتا ہوں، یا یہ کہ میں ان سے جو بات بھی کہتا ہوں سلامتی کی کہتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ ان سے کترا کر نکل جاؤں. وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فَمَضَيْتُ ثَمَّةَ قُلْتُ لَا يَعْنِينِي. ماشاءاللہ، بہت خوب. حضرت مولانا سلمان صاحب ندوی نے بہت ہی اچھی بات کی ہے اور بہت اچھی مصالحت کی کوشش کی ہے. اللہ تبارک و تعالی حضرت کے اس اقدام کو بے انتہا قبول فرمائے. لیکن کچھ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر
اور فیس بک پر، یوٹیوب پر حضرت مولانا سلمان ندوی صاحب کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور ان کا ہنسی مذاق اڑا رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، میں تو یہی کہوں گا کہ حضرت نے تو بس مصالحت کی کوشش کی ہے، جو اختلاف چل رہا ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کی ہے اور دونوں فریق کو ملانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے باوجود کچھ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر بہت ہی برا بھلا کہہ رہے ہیں مولانا سلمان صاحب ندوی کو۔ جتنے لوگ میرے اس ویڈیو کو سماعت فرما رہے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس اختلاف کو ختم کرے اور جلد سے جلد مصالحت ہو جائے، اور تبلیغی جماعت جو 2 دھڑوں میں اور 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو واپس 2 جسم ایک جان والا بنا دے کہ ہر کوئی ہم پیالہ ہم نوالا شانہ بہ شانہ چل کر دعوت و تبلیغ کے کام کو پروان چلائے، اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ دعوت و تبلیغ کی نظر بس سے حفاظت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔